الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. مکہ مکرمہ میں رہنے والے جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران اور ان کی دعوت پر تشریف لانے والے تمام مہمانان گرامی، میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اجتماعی صورت میں مجھے اپنی ملاقات کی سعادت بخشی ہے۔ جس بیت اللہ الحرام کے جوار میں آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے جو آپ کو ہم وقت نصیب ہے۔ ظاہر ہے ہم بھی جب تھوڑے سے وقت کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف کو دے سکے، لیکن تاہم میں آپ حضرات کو اپنا نمائندہ سمجھتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ یہاں موجودگی کے وقت اور حرم شریف میں حاضری کے وقت آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اپنے ملک کو، اپنے قوم کو اور جمعیت علماء اسلام کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں گے تاکہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے ہم سب کو نوازیں۔ میرے محترم دوستو، میرا اپنا ایک تجربہ ہے اور ملک سے باہر میں جہاں بھی گیا ہوں تو ملک سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو میں نے اپنے ملک کے لیے سب سے زیادہ حساس پایا۔ براہ راست معاملات سے وابستہ ہونے کے بجائے آپ میڈیا کے ذریعے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں اور جس طرح کی خبر آپ تک پہنچتی ہے وہی آپ پر اثر انداز بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں پوری دنیا میں پوری امت مسلمہ آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے، اسی طرح پاکستان کے عوام بھی اور بالخصوص وہاں جو لوگ جن کو مذہبی طبقہ کہا جاتا ہے یا جو ایک مذہبی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ زیادہ تر
ایک آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے، لیکن آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تب بھی آزمائش وہاں آتی ہے، آپ کا زندگی کا واسطہ اپنے گاؤں سے اپنے محلے سے ہے تب بھی وہاں مشکلات و مسائل آتے رہتے ہیں، لیکن بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے تدبر کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ بھی کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے نکلنے کی سبیل بھی عطا کرتا ہے۔ یقیناً پاکستان کے حالات بھی کچھ اسی طرح تھے، لیکن ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ رب العالمین نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے علماء اور ان کی جماعت کو پسند کیا ہے، اور اسی فریضے کو جب ہم سر انجام دیتے ہیں تو ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت جدوجہد میں مصروف ہیں، اور اس جدوجہد میں مصروف زندگی اس سے بڑی سعادت اور کیا پسند۔ مسائل بہت سارے ہیں، اور اس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ ان پر بحث کر سکوں، لیکن آپ حضرات کی اطمینان کے لیے کہ الحمدللہ آج وہاں پر مدارس، مساجد، دیندار طبقہ، مذہب کی سوچ رکھنے والے اعلاء کلمت اللہ کے احساس سے بھرپور لوگ سر اٹھا کے چل رہے ہیں، اور جو گزشتہ 17-18 سالوں میں ایک دباؤ کے تحت لوگ زندگی گزار رہے تھے، الحمدللہ بڑی حکمت اور بڑے سوچ وچار کے نتیجے میں رب العزت نے آج ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے کہ اب ہم اپنے مستقبل کو روشن دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور دوسری دنیا جو ہے وہ اپنے مستقبل کو تاریخ دے رہی ہے۔ ابھی جب ہم نے فیصلہ کیا، ایک سال ہم نے 14 یا 15 ملین مارچ کی، اور ہمارے ہر ملین مارچ میں عوام کی شرکت دیدنی ہوا کرتی تھی، تا حد نظر انسانیت کا منظر ہوتا تھا۔ اور پھر جب ہم نے اسلام آباد کے لیے آزادی مارچ کا فیصلہ کیا تو ملک کے ہر کونے سے لوگ امڑ کر اس طرف آئے۔ تاریخ کے طویل ترین قافلے پاکستان کی سڑکوں سے گزرے، اسلام آباد تک پہنچے۔ ایک تاثر عام تھا کہ مذہبی لوگ بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے لوگوں کو جیسے قسم کے پہاڑی قسم کے لوگ، معاشرے کے آداب سے لابلد لوگ، جیسے گنوار لوگ تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن جس طرح ہمارے آزادی مارچ نے پوری قوم کی قیادت اور جس نظم کے ساتھ، جس امن کے ساتھ، جس شائستگی کا مظاہرہ کیا،
کہ نہ تو کسی ایک شہری کی زندگی کو نقصان ہوگا، نہ کوئی درخت کا پتا ٹوٹا، نہ کوئی گملہ ٹوٹا۔ اور اسلام آباد میں 15 دن ہم نے گزارے اور جس نظم و ضبط کا مظاہرہ دنیا نے دیکھا اس نے تاثر تبدیل کر دیا کہ ہم تو غلط سوچ رہے تھے، یہ لوگ تو سب سے زیادہ پرامن لوگ ہیں، سب سے زیادہ انسانیت کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ منظم لوگ ہیں، اور اگر کسی نے شائستگی سیکھنی ہو اور انسان کی قدر و قیمت سیکھنی ہو تو پھر ان لوگوں کے پاس آ کر ان سے سیکھا جائے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال میں نے وہاں بھی کہا، آپ حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک تحریک اور تحریکیں سمندر کے لہروں کی طرف چلتی ہیں، مد و جزر کا شکار بھی ہوتی ہیں، ڈوب بھی جاتی ہیں لیکن پھر ابھرتی ہیں اور بالآخر ساحل میں جا کے دم لیتی۔ انشاءاللہ کامیابیوں کی طرف ہمارا یہ سفر جاری رہے گا، لیکن آپ حضرات سے ایک درخواست ہے کہ کامیابیوں کا مالک اللہ ہے، نتائج کا مالک اللہ ہے۔ آپ کو ہر وقت جہاں بیت اللہ الحرام کا جواب نصیب ہے، خصوصی طور پر حرم شریف میں جا کر طواف کر کے نفلیں پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر جمعیت علماء اسلام کے حق میں، اور وہ لوگ جو ہمیں اس میدان میں ہماری تائید کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ رب العزت ان کو کامیاب کرے اور اعلاء کلمت اللہ کا عظیم فریضہ انجام کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد